اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آج تراویح میں سورۃ النساء سے شروع کیا گیا اور سورہ نساء ہی کو پورا کیا گیا ہے نا، چھٹے پارے کا اور وہاں ختم ہوتا ہے جہاں سورہ نساء ختم ہوتی ہے، ایسے ہے نا۔ تو چیدہ مقامات ہم اپنی پسند کے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کچھ مقامات بیان کرتے ہیں۔ آج مکمل اور زیادہ جو خلاصہ ہے وہ نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو اس اپنے رب سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب وہ لوگ جو کسی دوسرے شخص کے وجود کو برداشت ہی نہیں کر سکتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں گویا ہم بڑے اعلیٰ ہیں اور برتر ہیں، یا سادہ لفظوں میں ہم بڑے فن خواں ہیں، باقی تو سب اچھوت ہیں جی، تو انہیں غور کرنا چاہیے۔ سب اولاد آدم علیہ السلام ہیں، ایک ہی جان سے سب پیدا کیے گئے ہیں، خواہ کوئی وہ گورا ہو یا کالا، اور اس کی ذات پات قوم جو بھی ہو، سب ایک ہی اس سے ہیں۔ اور پھر اسی ایک ہستی میں سے ان کا ایک جوڑا پیدا کیا گیا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال جو ہے دے دیا کرو، اور ناکارہ اور خبیث جو مال ہے نا، اس ناکارہ اور خبیث مال کو یتیموں کے اچھے مال سے تبدیل نہ کر لیا کرو۔ اب یتیم تو اس کو کہتے ہیں نا، لفظ یتیم سنتے ہی نا ایک تصور آ جاتا ہے غربت کا، مسکینی کا۔ ایسا نہیں ہے، یتیم ضروری نہیں کہ غریب ہو، کبھی آدمی بچہ بچی یتیم تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ غریب نہیں ہوتے، ان کے ماں باپ نے بہت کچھ چھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ بالغ ہونے سے پہلے کی عمر میں ہوتے ہیں اور ان کے والد کا سایہ اڑ جاتا ہے، اس لیے وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ یعنی یتیم یکتا سے، ایک سے، یعنی اکیلے ہو جاتے ہیں وہ، تو بھلے امیر ہوں ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کبھی کوئی سہارا چاچا ہوتا ہے، کبھی ماما ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک انسان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے کہ اگر ان کا مال تمہارے پاس ہے اس وقت تک کے لیے کہ وہ جوان ہوں، تو ان کے مال کو جو ان کا ہے اسی طرح ان کو واپس کرو۔ ایسا نہیں کہ ان کے اچھے کو اپنے ناکارہ سے، مثلاً ان کی زمین جو ہے مشترکہ کھاتا ہوتا ہے چاچا کے ساتھ، ہے نا، ماما کے ساتھ، اس مشترکہ کھاتا میں ان کی زمین تو اچھے مقام پر تھی، کھاتا ہے مشترکہ، تو آپ ان کے اچھی چیز کو اپنی ناکارہ چیز سے تبدیل کر لو۔ اسی طرح چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، باغ ہوتے ہیں، ان کے باغ میں اچھے جو ہے نا پودے چن کر لگائے تھے اس کے باپ نے، ہیں جی، تو تم اس کے باغ سے اپنے باغ کو تبدیل کر لو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی۔ تو قرآن کریم میں فقط نماز روزے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا بھی ذکر بھی ہے۔ یہ نری دنیاوی چیزیں ہیں، اور ان کو اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، کتاب و سنت کے احکام کے مطابق بجا لائے، تو ایسا آدمی جو ہے نا بہت زیادہ نماز روزہ کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو نماز روزہ زیادہ کرتے ہیں لیکن ان معاملات میں صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے پوچھا فلاں کو جانتے ہو؟ ہاں جی،
بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تم کیوں اس کو اچھا کہہ رہے ہو؟ کہ جی وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کبھی کیا ہے، کوئی لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہنے لگا پھر تمہیں کیا خبر؟ بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن معاملات کے ساتھ اترے نہیں ہیں. اچھا جی، آگے ایک آیت ہے کہ اگر تم خوف کرتے ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیم بچی ہوتی ہے، یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ بالغ ہونے سے پہلے جس کے ماں باپ یا باپ فوت ہو جائے تو وہ بچے یتیم ہیں. ہاں، تو اب ایسی جو کوئی بچی ہے یتیم ہے تو اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہے بلوغت پر کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو نکاح ملے اور اس کے ساتھ مال پانی بھی ہے، اس لیے یا ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرے نکاح کا، تو فرمایا اگر تم عدل نہ کر سکو، تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر نہ کرو. پھر دوسری عورتوں سے کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے 2 3 اور 4. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، استاد کی طرح ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کے گھر میں ہماری ایک ہی استانی ہے یا ایک سے زائد ہے، یعنی آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے سرے کی ہوئے فرمایا ابا اساں حال ہی تو ہوں دے نال نہیں بہنے ودو جڑی ماں پیو دیتی ہے. ہاں، یعنی سرد آہ بھر کر انہوں نے کہا کہ ہم تو فی الحال اسی پر گزارا کر رہے ہیں جو ماں باپ نے جس کے ساتھ شادی کر دی تھی. تو کہنے لگے کہ نہیں، میں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جو آپ کی جو شادی ہے وہ آپ کی پسند سے ہے، میں نے یہ سوال کیا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، یہ اس کی میری پسند سے نہیں ہے، ماں باپ کی پسند سے ہے. اور جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، شادی کرو ان سے جو تمہیں پسند ہو. مَا طَابَ لِآبَائِكُمْ نہیں ہے، جو تمہارے ماں باپ کو پسند ہو، جو تمہیں پسند ہو. ہاں، تو یہ تو انہوں نے کہہ دیا اور اس پر بڑا اس وقت کہا لگایا گیا ان کی حالت کو دیکھ کر. لیکن یہ ان کا جو فرمان ہے ترجمے کی حد تک درست ہے، لیکن معاملے کی حد تک مکمل درست نہیں ہے. اس لیے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو پسند ہوتی ہے تو وہ دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر ہوتی ہے، اور اس میں ماں باپ تنہا نہیں ہوتے، وہ اپنی اولاد کو دکھاتے ہیں، اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں، اولاد کی مرضی لیتے ہیں. تو اس لیے ایسا کہنا کہ فی الحال تو ماں باپ کی مرضی والی جو ہے نا، نہیں، ان سے بھی آخر ہر ماں باپ جو ہے نا وہ پوچھتا کیا خیال ہے یا نہیں. اگر نوجوانی میں فقط نوجوانوں پر ہی یہ چھوڑ دیا جائے تو اس وقت نوجوان جو ہیں نہ خاندان کو دیکھتے ہیں، نہ اصل شکل شباہت کو دیکھتے ہیں، بناؤ سنگار، میک اپ ویک اپ اور ناز نخرہ وغیرہ پر جو ہے نا مر جاتے ہیں، اور وہ چند دن ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ماں باپ کی بھی مرضی ہو، اپنی بھی مرضی ہو، آپ جائزہ لے لیں. اور آج کل تو کہتے ہیں نا سروے کروا لیں، بے شک پوچھ لیں، یعنی 100 آدمی سے پوچھ لیں آپ، ہاں، جو شادی شدہ ہوں کہ بھی کیسی گزر رہی ہے. تو جو ارینج میرج والے ہوں گے نا ان کی اچھی گزر رہی ہوگی، اور جو اپنی جوانی میں اپنا فیصلہ کرتے ہیں اور سوچ بچار کر کے نہیں کرتے تو ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، جدائی ہو جاتی ہے. اب یہ تیسری بات ہے، اس سے آپ سمجھیں کہ یہ قرآن یہ کیا بیان کر رہا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ معاملات ہے. تو قرآن کریم میں ہر چیز ہے.
ہے